بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چودھری محمد یوسف مائی ٹاک کے ساتھ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے بہت زیادہ اہم ہے۔ ہمارے اس آج کے ٹاپک کا تعلق فاؤنڈر آف پاکستان یعنی کہ بانی پاکستان، بابا قوم، قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ ہے۔ آپ سب کو قائد اعظم محمد علی جناح کا 144واں یوم پیدائش بھی بہت بہت مبارک ہو۔ آج میں اپنی گفتگو میں قائد اعظم محمد علی جناح سے متعلق وہ باتیں جو روایتی قسم کی ہیں وہ آپ لوگوں سے شیئر نہیں کروں گا کہ وہ کب پیدا ہوئے، کب انگلستان گئے، لا کی تعلیم مکمل حاصل کر کے کب وہ انڈیا واپس آئے، کب پریکٹس شروع کی، مسلم لیگ میں شامل ہوئے اور تحریک یا مسلمانوں کی جو تحریک آزادی تھی اس کی قیادت کب سنبھالی۔ میں آپ سے قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے وہ باتیں شیئر کروں گا جو عام طور پر آپ لوگ نہیں جانتے، کم سننے کو پڑھنے کو ملی۔ ان میں سب سے اہم بات ان کی ڈیٹ آف برتھ کے حوالے سے ہے۔ کچھ رائٹرز اور کچھ جو مورخین ہیں ان کے مطابق قائد اعظم محمد علی جناح کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے وہ 20 اکتوبر 1875 ہے، اور بہت سارے جو رائٹرز ہیں، مورخین ہیں، ہسٹورین ہیں، ان کے مطابق ان کی ڈیٹ آف برتھ 25 دسمبر 1876 ہے۔ اب زیادہ مورخین کی رائے جو ہے ان کے مطابق ان کی ڈیٹ آف برتھ 25 دسمبر 1876 ہے۔ بڑے کم ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ 20 اکتوبر 1875 ہے۔ اس میں بہت زیادہ ڈسپیوٹ تو نہیں ہے لیکن کچھ کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہمیں ملتا ہے۔ اور 25 دسمبر 1876 کے حوالے سے قائد اعظم محمد علی جناح کے جتنے بھی تعلیمی ڈاکومنٹیشن ہے، ایجوکیشنل جو ڈاکومنٹس ہیں وہ اور ان کے پاسپورٹ کے حوالے سے اگر ہم وہ چیزیں دیکھیں تو ان کی جو ہمیں ڈیٹ آف برتھ ملتی ہے وہ 25 دسمبر 1876 کو ہی ملتی ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے، ان کے نام کے حوالے سے بڑی اہم بات، قائد اعظم محمد علی جناح کا جو نام ان کی فیملی کی طرف سے رکھا گیا وہ تھا محمد علی جناح بائی۔ بائی ان کا ایک فیملی نیم تھا جو خواتین اور مردوں کے نام کے آخر میں لگایا جاتا تھا۔ تو بچپن میں جب تک قائد اعظم اسکول میں پڑھتے تھے اور جب تک انگلستان نہیں چلے گئے ان کے نام کے ساتھ محمد علی جناح بائی کا لفظ جو ہے وہ لگایا جاتا تھا۔ جب قائد اعظم محمد علی جناح انگلینڈ میں تھے تو اس وقت انہوں نے بائی کا لفظ جو ہے وہ اپنے نام سے ختم کر دیا، ریموو کر دیا۔ جب قائد اعظم محمد علی جناح انگلینڈ میں تھے اور قانون کی تعلیم حاصل کر رہے تھے تو بہت انٹرسٹنگ ایک بات سامنے آئی، واقعہ سامنے آیا کہ وہ وقت انگلستان میں شیکسپیئر کا دور تھا، اس کے ڈراموں کا دور تھا، اور خاص طور پہ اس وقت سٹیج ڈرامے شیکسپیئر کے لکھے ہوئے سٹیج پر لائیو پرفارم کیے جاتے تھے۔ تو قائد اعظم نے کچھ عرصہ، بڑا قلیل عرصہ، شیکسپیرین کمپنی جو لندن میں بڑی مشہور کمپنی تھی جو شیکسپیئر کے لکھے ہوئے ڈرامے سٹیج پر پرفارم کیا کرتی تھی، اس میں بھی شامل رہے اور کچھ عرصہ انہوں نے سٹیج پر اداکاری کے جوہر بھی دکھائے۔ لیکن یہ عرصہ بہت قلیل ہے، وہ جلد ہی اپنی جو قانون کی جو تعلیم تھی اس کی طرف واپس آ گئے، انہوں نے اس کو جاری نہیں رکھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی جو پہلی شادی تھی وہ انگلستان جانے سے پہلے جب وہ ٹین ایج کے تھے، جب بڑی کم عمر تھی ان کی، اس وقت ان کی فیملی میں ہی ہو گئی۔ دراصل ہوا یہ کہ ان کی والدہ جو مٹھی بائی کے نام سے جانی جاتی ہیں، ان کے دل میں شاید ایک ڈر تھا کہ کہیں میرا بیٹا محمد علی جناح انگلینڈ میں جا کر کسی انگریز عورت کے ساتھ شادی نہ کر لے، تو انہوں نے اپنی فیملی میں ہی ان کی شادی ایمی بائی سے کر دی جو قائد اعظم سے 2 سال مزید چھوٹی تھیں۔ اور یہ شادی زیادہ عرصہ نہیں چلی کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب قائد اعظم محمد علی جناح انگلینڈ چلے گئے تو اس کے کچھ عرصے بعد ہی ایمی بائی کی وفات ہو جاتی ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح پورے اس وقت کے ان ڈیوائیڈڈ انڈیا میں سب سے کم عمر لا گریجویٹ تھے، یعنی کہ صرف 20 سال کی عمر میں قائد اعظم محمد علی جناح نے انگلینڈ سے قانون کی ڈگری حاصل کر لی، یعنی کہ پورے ان ڈیوائیڈڈ انڈیا میں ان سے کم عمر لا گریجویٹ کوئی بھی نہیں تھا۔ اور اس وقت پورے بمبئی میں وہ صرف واحد مسلمان بیرسٹر تھے جنہوں نے وکالت شروع کی۔ اس وقت ایون بمبئی میں کوئی مسلم جو ہے بیرسٹر بھی نہیں تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے ایک اور بہت اہم بات، ہمارا دوست ہمسایہ ملک ترکی کا جو کیپٹل سٹی ہے جس کو ہم انقرہ کہتے ہیں، انقرہ کی جو سب سے مشہور ترین شاہراہ ہے، سڑک ہے، روڈ ہے،
اس کو جنا روڈ کے نام سے بھی وہاں پہ انہوں نے منسوب کیا، لیکن ترکش میں جنا کو چنا کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ چنا چیڈیسائی روڈ ترکی انقرہ میں ہے، اگر آپ گوگل کریں تو آپ کو یہ ڈیٹیل مل سکتی ہے۔ قائد اعظم کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ قائد اعظم بڑے نفیس طبیعت کے مالک تھے، بڑا خوبصورت اور نفیس لباس ہمیشہ انہوں نے پہنا، اور وہ پہلے پہل جو ہے وہ پینٹ کوٹ پہنا کرتے تھے، ان کے جوتے، ان کی ڈریسنگ، ان کا کوٹ اور ایون ان کی ٹائی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی، اور اس وقت کے بہت سارے انگریز جو وائسرائے تھے، حکمران تھے، وہ قائد اعظم کی ڈریسنگ سے بہت زیادہ متاثر تھے۔ تو قائد اعظم کی ڈریسنگ کے حوالے سے میں کہتا چلوں، ان کی ایک عادت تھی کہ ایک ٹائی اگر انہوں نے کبھی پہن لی ہے تو دوبارہ زندگی میں ویسی ہی ٹائی انہوں نے کبھی بھی نہیں پہنی۔ یہ ان کی پرسنالٹی کا ایک خوبصورت پہلو تھا ان کی ڈریسنگ کے حوالے سے۔ قائد اعظم محمد علی جناح اس وقت جب وہ وکالت کیا کرتے تھے بمبئی میں، تو پورے انڈیا کے سب سے مہنگے ترین وکیل یا بیرسٹر مانے جاتے تھے، اور وہ اس وقت پاکستان بننے سے پہلے جب وہ وکالت کرتے تھے تو اس وقت وہ ایک کیس کا 1,500 روپیہ جو ہے وہ چارج کیا کرتے تھے۔ لیکن جب پاکستان بنا اور پاکستان کے جب قائد اعظم محمد علی جناح پہلے گورنر جنرل بنے، اور تو انہوں نے اپنی سیلری جو گورنمنٹ آف پاکستان سے ان کو ملنی تھی صرف 1 روپیہ خود مقرر کی۔ یہ ایک عظیم لیڈر کی عظیم باتیں ہیں جو میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ صرف 1 روپیہ، صرف 1 روپیہ۔ اور گورنر جنرل کا جو عہدہ ہے، جب انڈیا ڈیوائیڈ ہوا تو انگلستان کے حکمرانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے نمائندے یہاں پہ ایک ریپریزنٹیٹیو جو ہے وہ وہاں پہ اپوائنٹ کر رہے ہیں، جن کو ہم گورنر جنرل کا نام دیں گے۔ اور گورنر جنرل کا عہدہ 1947 سے لے کر 1956 تک یہاں پہ جاری رہا، اور 1956 میں جب باقاعدہ پاکستان کا پہلا آئین آیا تو یہ عہدہ پھر ختم کر دیا گیا۔ قائد اعظم کی ذات کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو وہ ایک سیلف لیس، ڈیڈیکیٹڈ، ڈیووٹڈ، کمپیٹنٹ، آنیسٹ، پروفیشنل اور ہائیلی جو ہے وہ کمیٹڈ انسان تھے۔ انہوں نے ساری زندگی اصولوں کی سیاست کی، انہوں نے ساری زندگی ڈرٹی پالیٹکس نہیں کی، اور وہ کمٹمنٹ میں ہمیشہ قائم رہتے تھے۔ جو فیصلہ کر لیتے تھے اس پہ وہ قائم رہتے تھے۔ قائد اعظم یہ کہا کرتے تھے کہ میں فیصلہ کرنے سے پہلے بہت سوچتا ہوں، لیکن جب کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہوں پھر میں اس پہ نہیں سوچتا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے دنیا کے کچھ بڑے لوگوں کے کمنٹس یا ان کے خیالات محمد علی جناح کے حوالے سے کیا رہے، وہ میں آپ سے ضرور شیئر کروں گا۔ امریکہ کے ایک بہت بڑے ہسٹوریکل رائٹر، آتھر گزرے جن کا نام سٹینلی والپرٹ ہے۔ سٹینلی والپرٹ یہ امریکہ کے سب سے مشہور ترین ہسٹری کے رائٹر رہے، یہ مورخ ہیں، تاریخ دان ہیں۔ انہوں نے دنیا کے تمام بڑے لیڈرز پہ ریسرچ کی، ان پر کتابیں بھی لکھیں، اور انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح پر بھی ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے جناح آف پاکستان۔ اس کتاب میں وہ قائد اعظم کو ان الفاظ کے ساتھ خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے دنیا میں ایسے بے تحاشا لیڈر دیکھے جنہوں نے تاریخ کو بدل کے رکھ دیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے دنیا میں ایسے بے تحاشا لیڈر دیکھے جنہوں نے دنیا کے نقشے کو بھی بدل کے رکھ دیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے دنیا میں ایسے بھی لیڈر دیکھے جنہوں نے ایک قوم کے لیے ایک اسٹیٹ، ایک ریاست کو بھی بنا کے رکھ دیا۔ لیکن قائد اعظم ایسے لیڈر میں نے دیکھے جنہوں نے تاریخ کو بھی بدل کے رکھ دیا، جنہوں نے جو ہے تاریخ بدلنے کے ساتھ ساتھ دنیا کے نقشے کو بھی بدل کے رکھ دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک قوم کو ایک ریاست بنا کر بھی دکھا دیا۔ کیوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا جو موٹو تھا، وہ جو نعرہ تھا ریاست بنانے کے لیے مسلمانوں کے لیے، وہ تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم ایسے لیڈر تھے جن کے اندر میں نے وہ تمام خوبیاں دیکھیں۔ باقی لیڈرز میں کوئی 1 یا 2 خوبیاں تھیں، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح میں وہ تمام خوبیاں موجود تھیں۔ سعادت حسن منٹو اس وقت کے انڈیا کے بہت بڑے رائٹر گزرے ہیں، وہ قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں کچھ یوں کہتے ہیں کہ جس طرح قائد اعظم محمد علی جناح بلیئرڈ بڑے شوق سے کھیلتے تھے، اور اپنی اس سٹک کے ساتھ جو شاٹ لگانے سے پہلے بلیئرڈ کے ٹیبل کو ہر اینگل سے دیکھتے تھے، غور کرتے تھے، اور ایک ہی موو اور ایک ہی شاٹ میں وہ پوائنٹ لے لیتے تھے، اسی طرح وہ اپنی پالیٹکس میں
جب کوئی فیصلہ کرنا ہوتا تھا تو ہر اینگل سے ہر زاویے سے اس فیصلے کے حوالے سے سوچتے تھے اور بہترین فیصلہ کر کے وہ جو ان فیصلوں سے اپنی فتح کا لوہا جو ہے وہ منوا لیتے تھے۔ جواہر لال نہرو جو انڈیا کے پہلے پرائم منسٹر رہے، ان کا محمد علی جناح کے حوالے سے کہنا تھا کہ میں نے ہسٹری میں اتنا غیر معمولی انسان اور لیڈر آج تک نہیں دیکھا۔ جواہر لال نہرو کی بہن جن کا نام وجے لکشمی پنڈت ہے، ان کا یہ کہنا ہے، بڑے تاریخی الفاظ ہیں جو میں آپ لوگوں سے شیئر کرنے لگا ہوں۔ وجے لکشمی پنڈت جو کہ جواہر لال نہرو کی بہن ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر مسلم لیگ کے پاس 100 گاندھی ہوتے اور 200 مولانا ابوالکلام آزاد ہوتے اور کانگریس کے پاس صرف ایک محمد علی جناح ہوتے تو پاکستان کبھی بھی نہیں بن سکتا تھا اور انڈیا کبھی بھی ڈیوائیڈ نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ قائد اعظم محمد علی جناح کی لیڈرشپ کے کچھ پہلو جو لوگوں نے ان کو خراج تحسین کے طور پر پیش کیے۔ آگے چلتے ہیں۔ ڈاکٹر ایلن کیسلر جو کہ ایک امریکن رائٹر ہیں اور وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، ان کی پی ایچ ڈی جو ہے وہ ساؤتھ ایشین سٹڈیز پر رہی اور کچھ عرصہ پہلے شاید ان کی وفات بھی ہوئی ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ قائد اعظم اکثر یہ کہا کرتے تھے دیر از نو پاور آن دا ارتھ دیٹ کین انڈو پاکستان، کہ پوری دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو پاکستان کو ختم کر سکتی ہے۔ ایسا وہ کیوں کہا کرتے تھے؟ ان کی ویڈیوز آپ کو یوٹیوب یا گوگل پہ بھی مل جائیں گی۔ ڈاکٹر ایلن کیسلر کا یہ کہنا ہے کہ 1934 میں جب قائد اعظم انگلینڈ میں تھے تو اپنے فلیٹ میں وہ آرام کر رہے تھے، رات کا وقت تھا، تو ان کو ان کے فلیٹ میں ان کے بیڈ کے ہلنے کی بڑی زور سے آوازیں آئیں۔ قائد اعظم اٹھ گئے اور یہ فیل کیا کہ شاید کوئی زلزلہ ہے، ارتھکویک ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ وہ پھر لیٹ گئے، سو گئے، اور پھر تھوڑی دیر بعد ایسا ہی ہوا کہ ان کے بیڈ کے ہلنے کی آوازیں آئیں۔ جب 2-3 دفعہ ایسا سلسلہ ہوا تو قائد اعظم دوبارہ جب اٹھے تو ان کے کمرے میں روشنی ہی روشنی اور نور ہی نور تھا، تو ان کو ایک آواز آئی، اور آواز آئی آئی ایم یور پروفٹ، میں آپ کا پروفٹ، آپ سے مخاطب ہوں، اور یو آر سلیکٹڈ ٹو لیڈ دا فریڈم موومنٹ آف مسلمز ان انڈیا، کہ آپ مسلمانوں کی جو آزادی کی تحریک ہیں اس کے لیے چنے جا چکے ہیں، تو میں آپ کو آرڈر کرتا ہوں کہ آپ انڈیا جا کر مسلمانوں کی آزادی کی تحریک کو جو ہے وہ لیڈ کیجئے اور اس کی کمان کیجئے اور ایک مسلمانوں کے لیے الگ وطن حاصل کیجئے۔ تو 1934 کے بعد پھر قائد اعظم انڈیا آتے ہیں اور مسلمانوں کی تحریک آزادی کی جو ہے وہ قیادت سنبھالتے ہیں۔ قائد اعظم کی انتھک کوششوں سے، انتھک محنتوں سے بالآخر 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آیا، لیکن اس سے کچھ عرصہ پہلے قائد اعظم محمد علی جناح کو ان کے ڈاکٹرز یہ بتا چکے تھے کہ آپ کو ٹیوبرکلوسس ہے اور وہ آخری سٹیج پر پہنچ چکا ہے، آپ کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے سٹاف کو، اپنے قریبی لوگوں کو، دوستوں کو، رشتہ داروں کو، پارٹی کے لوگوں کو سختی سے منع کیا ہوا تھا کہ عام لوگوں کو یہ بات نہ پتہ چلے کہ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک لیڈر تھے۔ انہوں نے اپنے لیے کبھی نہیں سوچا، انہوں نے مسلمانوں کے لیے سوچا اور ان کے الگ وطن کے لیے سوچا۔ اور آخری دنوں میں جب قائد اعظم محمد علی جناح کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی تھی، ان کو کھانسی آتی تھی، تو کھانسی کے ساتھ ان کو منہ سے خون بھی آ جایا کرتا تھا۔ اس کا انہوں نے حلیہ نکالا، انہوں نے ساری زندگی پان نہیں کھائے، وہ پان کی ایک پوٹلی اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے، اور جب ان کو یہ فیل ہوتا کہ ان کو کھانسی آئے گی اور کھانسی میں منہ میں سے خون بھی آ جائے گا، تو وہ پان منہ میں رکھ لیا کرتے تھے، اور لوگوں کو جو قریبی ہوتے تھے ان کو یہ تاثر دیتے تھے کہ وہ خون نہیں، وہ پان ہے، اور اس کی وہ پچکاری انہوں نے لی ہے۔ تو یہ عظیم لیڈر کی عظیم باتیں ہیں۔ یہ میرے پاس وقت دراصل کم ہے، باتیں تو اتنی ہیں کہ شاید وقت ختم ہو جائے، یہ باتیں ختم نہ ہوں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا ایک بڑا مشہور واقعہ میں آپ کو سناتا چلوں۔ قائد اعظم محمد علی جناح ٹرین پر ایک دفعہ سفر کر رہے تھے انڈیا میں، تو کچھ صحافی ان کے کمپارٹمنٹ میں آئے اور ان سے تنقیدی انداز میں کہا، آپ کیسے لیڈر ہیں جو فرسٹ کلاس کمپارٹمنٹ میں سفر کرتے ہیں، اور دوسری طرف ہندو لیڈر بھی ہیں جو تھرڈ کلاس کمپارٹمنٹ میں عوامی لوگوں کے ساتھ سفر کرتے ہیں، یہ ایک ڈفرینسیشن کیوں ہے؟ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے ان کو بڑا خوبصورت جواب دیا کہ میں فرسٹ کلاس میں اس لیے سفر کرتا ہوں کہ میں اس کی ٹکٹ اپنی جیب سے، اپنے ذاتی پیسوں سے ادا کرتا ہوں، خریدتا ہوں، اور ہندو لیڈر تھرڈ کلاس میں اس لیے سفر کرتے ہیں کہ انہوں نے آج تک اس کی ٹکٹ ہی نہیں خریدی اور وہ اس میں مفت سفر کرتے ہیں۔
تو قائد اعظم محمد علی جناح کا یہ جواب سن کر صحافی جو ہیں وہ لاجواب بھی ہو گئے۔ قائد اعظم محمد علی جناح جب پاکستان بنا تو اس کے کچھ عرصے بعد ہی ان کی زندگی نے ان سے وفا نہ کی اور وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، اور 11 ستمبر 1948 کو جب ان کی وفات ہوتی ہے تو ان کی نماز جنازہ اس وقت کے سب سے بڑے عالم دین مولانا شبیر احمد عثمانی پڑھاتے ہیں۔ مولانا شبیر احمد عثمانی جو کہ سیرت النبی کے حوالے سے کئی کتابوں کے رائٹر ہیں، مصنف ہیں، تفسیر قرآن کے حوالے سے انہوں نے وہ بھی لکھی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی نماز جنازہ پڑھانے کا حکم ان کو ہمارے پیارے نبی نے دیا تھا کہ آپ محمد علی جناح کی نماز جنازہ جا کر پڑھائیے۔ قائد اعظم کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ ان کا بہت ساری سینگز ہیں، کوٹیشنز ہیں جو ہمارے لیے مشعل راہ کے طور پہ ہیں۔ وہ یہ کہا کرتے تھے، "There is no doubt this beautiful land of yours has everything you can think of." یہ ہمارا پاکستان، ہماری سرزمین بہت خوبصورت ہے، اس کی قدر کیجیے۔ قائد اعظم کے حوالے سے میں ان اشعار کے بعد اپنی بات مکمل کروں گا۔ اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان، یوں دی ہمیں آزادی کہ دنیا ہوئی حیران۔ اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ ہر سمت مسلمانوں پہ چھائی تھی تباہی، ملک اپنا تھا اور غیروں کے ہاتھوں میں تھی شاہی۔ ایسے میں اٹھا دین محمد کا سپاہی، اور نعرہ تکبیر سے دی تو نے گواہی۔ اسلام کا جھنڈا لے آیا سر میدان، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔